بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بہترین کتاب ہے چونکہ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو میں ایک بہترین کتاب کے بارے میں بولوں گا جس کا نام ہے علم میراث۔ یہ کتاب الفرائض اس کو کہتے ہیں، علم میراث۔ جو کتنے لوگ ہیں جو اس بک کے بارے میں چھوڑیے ورڈ بھی، یہ پرٹیکولر الفاظ بھی سنے ہوں گے، علم میراث، اور عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ انگلش میں وی کین سے اٹ دا لا آف انہیریٹنس ان اسلام، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اولاً آدھے سے زیادہ، چلو کم سے کم بتا رہا ہوں، کم سے کم آدھے سے زیادہ معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر میں انڈیا میں بنا رہا ہوں، پورے دنیا کی بات تو بات کی بات ہے، انڈیا میں بنا رہا ہوں تو یہ کتاب بیسیکلی ہندی میں ہے۔ اس کا انگلش اور ایک بھی رائٹر ہے، انہوں نے کیا ہے دا میتھمیٹکس آف انہیریٹنس، تو وہ بک بھی بہت اچھی ہے۔ تو اس میں دونوں چیزیں میں آپ کے پلے لسٹ میں ہے فوٹو، آپ لوگ اس کو پرچیز کریں۔ ریزن یہ ہے کیونکہ ہم لوگ جو زندگی جو گزرتی ہے، اس کے علاوہ ہم لوگ مر جانے کے بعد بھی ہمارے پیسے کا، سونے کا، کھیت کھلیان کا، کس کا کتنا حق ہے، بیٹوں کا کتنا، بیٹیوں کا کتنا، یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے، اور ہم کورٹ میں کیسز چلتے رہتے ہیں سالوں سال تک، 10 20، اور کوئی مر بھی جاتے ہیں تبھی بھی کیس ختم نہیں ہو رہے۔ اور کئی لوگ، میں نام نہیں بتاؤں گا، کئی لوگوں سے بات بھی کرتے ہو نہیں یہ اسلام میں اگر کہتے ہیں بھائی قرآن کے مطابق فیصلہ کرو، ٹھیک ہے، نہیں اس سے نہیں ہو، نعوذ باللہ، اس سے یہ بات نہیں فیصلہ ہوگا، اس سے نہیں فیصلہ ہوگا۔ کورٹ جاتے رہو، فیصلہ ہوگا نہیں۔ اگر کورٹ نے کوئی فیصلہ دے بھی دیا اور صحیح دیا، اسلامک پرسنل لاء کے مطابق بھی دیا، انڈیا کے اندر بھی، تبھی بھی اس کے بعد جا کے وہ کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی لڑائی کریں گے، کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کورٹ کے فیصلے کو کیا، جج کا کیا قدر کریں گے؟ وہ تو مجبوری میں، پولیس ہے، پاور ہے، اور ڈر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بہت ہی پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کا نام ہے، جنہوں نے آج اس دنیا میں نہیں ہے، جناب عبد الرحمن صاحب خلجی، تو رحمۃ اللہ علیہ، تو آج یہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ذمہ داری دی، یہ ان کے دوست ہیں فاروق خان یوسف زئی صاحب، یہ دیکھیے M.Com اور اکاؤنٹنگ ہے، MBA بھی ہے، الحمدللہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی MBA ہیں، کوئی اور کوالیفیکیشن بھی ہے، تو سائنس کے ساتھ ساتھ ہم MBA بھی ہیں، اور بھی اس دنیا میں، کیا ہندوستان میں ہی ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھ MBA ہوں گے، یا لاکھوں میں ہوں گے، لیکن سب کو توفیق نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر اچھے کام کرنے کی بہت افسوس ہے۔ اور باقی جو میں یہ کہوں گا کہ لوگ جو ہے نا اپنے معاملات درست کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھ کے یا دعا کر کے یا جہاد کر کے لوگوں کو، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، صادق و امین ہم لوگ رہیں، اور صادق و امین رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا میراث میں بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ہم بھائی بہنوں کو، سب کو اپنا اپنا، ماں باپ، چچا ماما، سب کو اپنا اپنا حصے میں، جہاں جہاں حصہ اسلام دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس میں اتنے سارے ٹاپک ہیں، موٹی کتاب ہے قرآن کے سائز کی، اس میں ٹاپک ہیں۔ لوگ کہیں گے اب اتنا سارا کون پڑھے؟ اتنا سارا آپ کو پتہ ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا جو کورس کرتے ہیں وہ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ آپ ذرا، آپ خود جو لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام کرتے ہیں، جن کے پاس آپ ایک انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ کے لیے جا رہے ہو، آپ کو پتہ ہے ایک CA کا جو اسسٹنٹ بھی ہوتا ہے، اس نے کتنی کتابیں اور کتنا سافٹ ویئر کا اس کی جانکاری ہوتی ہے؟ صرف ٹیلی نہیں، اس کے علاوہ ابھی کئی اور بھی سافٹ ویئر آ گئے ہیں GST آنے کے بعد۔ تو اتنی ساری موٹی کتابیں پڑھنے کے لیے MBA میں نے خود کیا، کارپوریٹ MBA بھی ایک سال کا کورس ہے، وہ بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسپیرینس چاہیے اس میں، جاب ایکسپیرینس۔ اس کے بعد MBA جو ہے وہ 2 سال کا ہے۔ اب IGNOU وغیرہ یونیورسٹی میں جائیں، وہاں 3 سال اتنے تھیوریز پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اسلام کے قرآن سائز کا یا اس سے بھی کم ریپیٹ ہوا ہے، یہ ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیسے چلے گا؟ تو نہیں ہو سکتے نا ہم لوگ اچھے مسلمان، پھر تو دنیا غالب رہے گی ہمارے اوپر۔ تو یہی بات ہے کہ اس بک کو جو لوگ لا آف انہیریٹنس میں وہ رکھتے ہیں انٹرسٹ، اور اپنا معاملات صحیح کرنا چاہتے ہیں،
اس کے علاوہ جو بہت سارے مسلمس ہیں وہ کئی لاء تو پڑھتے ہیں، لیکن لاء ظاہر بات ہے انٹرسٹ یہ وہ سب سے خود بھی وہ پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ بہت سارا جو ہے اکاؤنٹنسی ہے، بہت سارا چیز تو ہم پڑھ لیے، وہ جاننا چاہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے لاء آف انہیریٹنس بارے میں، اسلامک فائنانس کیا کہتا ہے، اسلامک فائنانس بھی ایک کورس ہے، اسلامک اور بینکنگ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اسلامک بینکنگ چلو نام دے دیتے ہیں، بینک کا ہوتا ہے جمع، جمع اسلام میں نہیں ہے، خیر اسلامک بینکنگ اور فائنانس اس سے ریلیٹڈ ہے کہ کیسے اسلام جو ہے نا فائنانس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو قحط سالی کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکلے تو انہوں نے جو پوسٹ مانگا اس کا نام کیا تھا جانتے ہیں؟ فائنانس منسٹری۔ کیوں مانگا؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے چیف بننا ہے، فائنانس منسٹری کیوں مانگے؟ آج آپ پریشان ہیں کہ یہودی اور وہ فلاں فلاں جو بھی ہیں زائنسٹ وہ بینکنگ پہ قبضہ کر کے رکھے ہیں، کیسے کیا انہوں نے؟ کیوں ہم لوگوں نے بینکنگ پہ محنت نہیں کی؟ تو یہ ساری باتیں جانیں، اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور اکاؤنٹ تھوڑا سا نا ایک عام آدمی کو بھی اسلامک بزنس اور فائنانس کا نالج ہونا چاہیے، اب بلکہ میں کہوں گا جو لوگ اپنا نالج اور بڑھانا چاہتے ہیں اچھے سے بڑھائیں۔ میں ایم بی اے چھوڑنے کے لیے یا سی اے پڑھنے کے لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے، فائنانس منسٹر بھی بننے کے لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اسلامک بزنس فائنانس پڑھیں اور لاء آف انہیریٹنس اس کو ضرور پڑھیں۔ تو انشاءاللہ پڑھیں گے سب لوگ، اور اس کتابوں کو اور اس جیسی اور بھی کتاب کہیں ملے اردو میں، مجھے پتہ نہیں ہے، بہت ساری کتابیں ہوں گی کیونکہ میں کچھ دیکھ رہا تھا تو پاکستان وغیرہ میں، انڈیا میں ہندی میں یہ بیسٹ بک ہے جو لکھا گیا ہے، اور ہندی میں وہ بھی، اور یہ فاروق خان یوسف زئی صاحب کا، لیکن اس کے علاوہ بھی انگلش میں جو ہے تو میتھمیٹکس آف انہیریٹنس میں وہ دے رہا ہوں آپ ڈسکرپشن میں، تو آپ لوگ وہ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خیال رکھیں، دعا میں اور اجازت دیں، جزاک اللہ خیر۔